دوسری ایت میں بیت اللہ کا شان اور مقام کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ بیت اللہ کی نسبت اور بیت اللہ کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ گہرا تھا۔ اس مناسبت سے حضرت ابراہیم کے ذکر کے بعد بیت اللہ کا ذکر کیا ہے۔ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے۔ دنیا میں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے جس میں عبادت تو اللہ کی جاتی ہے اور منہ اس بیت اللہ کی طرف کیا جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا وہ یہی بیت اللہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے وہ بکہ میں موجود ہے۔ اللہ نے اس گھر کو باعث برکت بنایا ہے۔ برکت دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، اور وہ جگہ باعث برکت ہے جو وہاں پہ پہنچ جاتا ہے اللہ کی طرف سے اسے برکت مل جاتی ہے۔ وَہُدًى لِّلْعَالَمِينَ، دوسری بات یہ ذکر کی ہے کہ بیت اللہ جو ہے وہ سارے جہان کے لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ بہت سارے لوگ جو بھٹکے ہوتے ہیں مسئلہ توحید سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، دین اسلام سے، قرآن سے، اگر ان میں انابت اور رجوع ہو، ڈھونڈ اور تلاش اور جستجو ہو، تو وہ بیت اللہ میں جا کر اگر قدر غور و فکر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت سے نوازے دے دے۔ وہ طفیل دوسی کا ایک بہت بڑا مشہور واقعہ ہے۔ بڑا سمجھدار ذہین آدمی تھا اور اس کا تعلق تھا مشرکین مکہ سے۔ تو ابو جہل نے اسے سمجھایا کہ خیال کرنا یہاں ایک جادوگر آیا ہوا ہے، تو اس کی بات سننی نہیں ہے، کان میں آنے نہیں دینی ہے۔ اگر آپ کے کان میں اس کی بات آ گئی تو فوراً اثر ہو جائے گا۔ اتنا ڈرایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی آواز کان میں آئے ہی نہ، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ یہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، بیت اللہ ہدی للعالمین ہے اور بیان کرنے والا رحمت للعالمین ہے، اور جس نے ہدایت سے نوازنا ہے وہ رب العالمین ہے۔ یہ تینوں باتیں اگر جمع ہو جائیں اور انابت رجوع بھی ہو، یعنی ڈھونڈ تلاش ہو حق کی، تو اسے ضرور حق مل جاتا ہے۔ تو طفیل دوسی کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تھی تاکہ اس آدمی کی آواز میرے کانوں تک نہ پہنچے، تو میں اس حال میں طواف کر رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے تھے، اور حج کے موقع پہ آپ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے فرداً لوگوں کو ملا کرتے تھے اور اللہ کی توحید کو بیان کیا کرتے تھے۔ تو کہتا ہے میں اتنا ذہین سمجھدار آدمی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے یہاں اپنے کانوں کے اندر روئی ٹھونسنے کی، سن لیتا ہوں دیکھی جائے گی، مجھ پہ کیا اثر ہو جائے گا، سوچ لوں گا، ماننے کے قابل کلام ہوا تو مان لوں گا، نہیں ہوا تو نہیں مانوں گا۔
بہت نے روئی نکالی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، بس سننے کی دیر تھی، جو ہدایت کا مرکز تھا اور رحمت للعالمین کی زبان تھی، اور اوپر سے رب العالمین کی ہدایت کے فیصلے ہو چکے تھے، سننے کی دیر تھی، اللہ نے ہدایت سے نواز دیا ہے، اور طفیل دوسی جو تھا وہ مسلمان ہو کر اپنے ملک کی طرف واپس پلٹا ہے۔ تو بیت اللہ جو ہے نا ہدایت کا مرکز ہے، بشرطے کہ انابت ہو، ورنہ تو ابو جہل وہیں پہ رہنے والا تھا، اور اس نے انابت اور رجوع نہیں کیا، جستجو ڈھونڈ تلاش نہیں کی، نفرت کی دین اسلام سے، توحید سے، اللہ کے پیغمبر سے، تو اسے ہدایت نہیں ملی ہے۔ اسی کو ملتی ہے جو انابت کرتا ہے، جستجو کرتا ہے اور میلان کرتا ہے ہدایت کی طرف، مجھے حق مل جائے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو حق سے نواز دیتے ہیں۔ تو بیت اللہ کا ایک وصف یہاں پہ یہ ذکر کیا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، ہم نے مقرر کیا بیت اللہ کو لوگوں کی جمع ہونے کی جگہ، اجتماع کی جگہ ہے، اور پھر پھرا کر دور دراز سے چلتے چلتے ایک جگہ پہ جو جمع ہونے کی جگہ ہے مسلمانوں کے لیے، وہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، خصوصیت سے حج اور عمرے کے موقع پہ پوری دنیا سے مسلمان جہاں کہیں بھی کوئی بستا ہے، اس کا ضرور تعلق بیت اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اپنے اپنے ملک کے اندر بھی، اور ہر مسلمان کا یہ جی چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اپنا گھر دکھائے اور میں اس میں ایک مرتبہ پہنچ جاؤں، وہاں پہ جمع ہو جاؤں۔ تو اللہ کہتے ہیں وہ اس کا دل اس لیے کرتا ہے کہ مثابۃ للناس، میں نے بیت اللہ کو اجتماع کی جگہ بنا دیا ہے، لوگوں کے دلوں میں بیت اللہ کی محبت ڈال دی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے گھر میں پہنچیں۔ وَآمَنَا، اور دوسری بات یہ کہ بیت اللہ کو میں نے امن کی جگہ بنا دیا ہے، امن کا گھر بنا دیا ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اللہ کے گھر میں آ گیا ہے وہ امن کے اندر آ گیا ہے۔ دنیا کی کسی بھی کونے سے کوئی مسلمان اگر سفر کر کے بیت اللہ میں پہنچ گیا تو وہ اللہ کی امان میں آ گیا ہے، چاہے کوئی قاتل کیوں نہیں آ گیا ہے، ظالمی کیوں نہیں آ گیا ہے، جب اللہ کے گھر میں پہنچا ہے وہ امن کے اندر آ گیا ہے۔ انسان تو انسان رہے، جانور بھی اگر حرم میں پہنچ جائے تو وہ بھی اللہ کے امان میں آ جاتا ہے، وہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب تک حرم میں ہے اسے چھیڑنے کی اجازت نہیں، شکار کرنے کی اجازت نہیں، بگانے کی بھی اجازت نہیں۔ اگر کسی نے چھیڑا، بگایا، شکار کیا، اس پہ جرمانہ لگ جائے گا، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے امن کی جگہ تھی، اور اس نے اللہ کے امن میں مداخلت کیوں ڈالی ہے؟ چاہے احرام باندھا ہو یا احرام نہ باندھا ہو، حرم میں شکار کرنے کی اجازت نہیں۔ احرام باندھا ہے تو حرم سے باہر بھی شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جو اللہ کا وہ حرم بنا ایک مخصوص جگہ ہے، اس جگہ میں جو آ جائے، چاہے وہ چیونٹی کیوں نہ آ جائے، پرندہ کیوں نہ آ جائے، درندہ کیوں نہ آ جائے، کوئی جانور کیوں نہ آ جائے، اللہ کی طرف سے امن میں آ جاتا ہے۔ اور بیت اللہ کے ساتھ ہی ایک ایسا پتھر ہے جس کا نام مقام ابراہیم ہے، اللہ نے اس کو بھی بڑا شرف بخشا ہے، اسے بھی بڑی عزت دی ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، بیت اللہ کی طرف آنے والوں، بیت اللہ کے ارد گرد جمع ہونے والوں، اور بیت اللہ کو امن کا گہوارہ سمجھنے والوں، سنو، جب تم بیت اللہ کا طواف کرو، بیت اللہ کے چکر لگاؤ، جو 7 چکر لگانے سے ایک طواف مکمل ہو جاتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں اس کے بعد دوڑ کر مسجد سے باہر نہیں نکل جانا ہے، مقام ابراہیم جو ہے اس جگہ کو نماز کی جگہ بنانا ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، جو امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہ 2 رکعت واجب ہیں، باقی اماموں کے نزدیک نفل ہیں۔ وہ 2 رکعتیں پڑھنی ضروری ہیں ہمارے نزدیک، جو نہیں پڑھے گا وہ گنہگار ہوگا۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ معروف بات ہے کہ وہ ایسا پتھر
جس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کو تعمیر فرمایا تھا۔ وہ تعمیر کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے آگے آنے والے درس میں۔ تو وہ جو پتھر ہے وہ ظاہر میں اتنا کوئی بڑا تو نہیں ہے، چھوٹا ہی صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ایسی تھی، بیت اللہ تو ماشاءاللہ بہت سارا اونچا ہے، تو پیغمبروں کے معجزات ہوتے ہیں اور اللہ کی قدرت ہوتی ہے، اس سے انہوں نے کوازے کا کام لیا ہے۔ پتہ نہیں آپ اسے کیا کہتے ہیں، گو، ہاں جی آپ گو کہتے ہیں، ہم کوازہ کہتے ہیں۔ گو کا کام لیا ہے، اور کوئی گو کا انتظام نہیں کیا گیا، اس پتھر پہ کھڑے ہو جاتے تھے، جتنا قدر اونچا ہونا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب پتھر کو اٹھا کر جو اونچا اشارہ کرتے تو وہ پتھر بھی اونچا ہو جاتا تھا۔ وہ کوازہ آپ پہ اوپر بھی ہو جاتا اور آپ پہ نیچے بھی ہو جاتا، اور اس پتھر کو اللہ نے یہ مقام دے دیا ہے چونکہ ابراہیم علیہ السلام ایک پیغمبر کے پاؤں اس پہ لگ گئے ہیں اور اس پہ کھڑے ہو کے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، اور اس کی نسبت بیت اللہ کے ساتھ اور ایک اللہ کے نبی کے ساتھ بن گئی ہے۔ اللہ نے اس پتھر کو بھی بڑا مقام دے دیا ہے، اور آج تک اس کا نام قرآن میں ذکر ہے، اور لوگ احترام کے ساتھ نام لیتے ہیں اور اس کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اس کو نماز کی جگہ بناؤ۔ یہ اصل میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی تھی کہ ہم بیت اللہ کا جب طواف کرتے ہیں تو میرا یہ جی چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر کچھ نماز پڑھ لینی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس مشورے کی تائید فرمائی ہے، اور قرآن پاک کی آیت اتار کر اسی جگہ کو نماز کی جگہ بنا دیا ہے۔ اور یہ بات خیال رکھنی ہے، مقام ابراہیم بھی سامنے ہو اور بیت اللہ بھی سامنے ہو، اس انداز میں مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنے ہیں۔ مقام ابراہیم کو علیحدہ بیت اللہ نہیں بن جاتا، علیحدہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی۔ سامنے بیت اللہ، جس طرح میں بیٹھا ہوں، یہ ستون کو بیت اللہ سمجھے، اور یہ جو سٹینڈ ہے اس کو مقام ابراہیم سمجھے۔ ادھر کھڑے ہوں گے مقام ابراہیم کی طرف بھی منہ ہو جائے گا، آگے بیت اللہ کی طرف بھی ہو جائے گا، تو اس طرح آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور تقریباً وہاں پہ انداز بھی اسی طرح ہی ہے۔ اور کوئی آدمی اگر اس طرف کھڑا ہو گیا ہے تو مقام ابراہیم اس کے سامنے آ گیا ہے، لیکن سامنے بیت اللہ نہیں ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ دونوں چیزیں دیکھنی ہے، مقام ابراہیم بھی سامنے ہو اور بیت اللہ بھی سامنے ہو، تب اس مقام پہ نماز ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل۔ اب جو بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، ظاہر ہے کہ اللہ کے گھر کی صفائی ستھرائی اللہ نے اپنے نبیوں کو حکم کیا ہے کہ میرے گھر کو صاف رکھو۔ نبیوں کو، رسولوں کو یہ حکم کیا ہے کہ میرے گھروں کو صاف رکھو۔ اللہ کہتے ہیں واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل، ہم نے حکم کیا ہے حضرت ابراہیم کو، حضرت اسماعیل کو، انطہرا بیتیا، کہ میرے اس گھر کو پاک رکھو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے، یعنی جو یہاں پہ آ کے نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی۔ تو تین باتیں ذکر کر دی ہیں۔ بیت اللہ کو پاک کرنے کا کیا مطلب ہے، پاک رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو ظاہری نجاست سے پاک رکھنا ہے، صفائی رکھنی ہے، ستھرائی رکھنی ہے، نجاست سے پاک رکھنا ہے، یہ بات بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہے۔ لیکن خاص کر کے جو ابراہیم حضرت اسماعیل کو اللہ نے حکم کیا ہے کہ میرے گھر کو پاک رکھو، یعنی شرک کی نجاست سے پاک رکھو۔ نوح علیہ السلام کے دور میں جو شرک پھیل گیا تھا، اور نوح علیہ السلام کی قوم ہی نے بت پرستی اختیار کر لی تھی، اور بت کو سامنے رکھ کر اس کی پوجا شروع کر لی تھی، اور آج بھی پوجا ہو رہی ہے بتوں کی، ہندوستان میں ہو رہی ہے، اپنے پاکستان کے اندر بھی ہو رہی ہے۔ تو وہ جو بیت اللہ کے اندر بھی پھر وہ بت آ گئے اور ان کو سامنے رکھ کر
ان کی تعظیم ہونے لگی، ان کی تکریم ہونے لگی، ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی جانے لگی، طواف کرنے لگے ہیں، ان کے سامنے حاجتیں مانگنے لگے ہیں۔ یہ جو شرک ہو رہا تھا اللہ کے گھر کے اندر، اللہ نے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سے فرمایا کہ بت کی جو پوجا ہو رہی ہے بیت اللہ کے اندر، اس بیت اللہ کو بتوں سے پاک رکھو، بت پرستی سے بھی پاک رکھو، پھینک دو بتوں کو، باہر نکال دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو صاف کر دیا اور بت پرستی سے دور کر دیا ہے۔ پھر مشرکین مکہ جو تھے وہ چونکہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کے قائل سمجھتے تھے اور ملت ابراہیمی کے دعوے دار تھے، اور ایسا پھر تنزلی کا شکار ہوتے 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 مشرکین مکہ پھر سے دوبارہ بت لے آئے۔ پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کے زمانے میں آیا، ابراہیم علیہ السلام نے کلا کما کیا ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے پھر بیت اللہ بتوں سے بھر گیا، تو پھر اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے موقع پہ یہی حکم کیا تھا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بت کو مارتے چلے جاتے تھے، وہ گرتا چلا جاتا تھا، اور یہ پڑھتے چلے گئے جاء الحق، حق آ گیا اور باطل نس کیا ہے، اور باطل کا کام ہی نسنا ہے، آج حق والے کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا ہے۔ تو بیت اللہ کو حضرت ابراہیم نے بھی بتوں سے پاک کیا ہے، حضرت اسماعیل نے بھی پاک کیا ہے، اور آخر زمان پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ نے بھی پاک کیا ہے، اور یہی امت مسلمہ کو حکم ہے کہ بیت اللہ کو شرک کی نجاست سے پاک رکھنا ہے۔ تین باتیں کی، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، یعنی دور دراز سے جو لوگ حج عمرہ کے لیے طواف کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے بھی پاک رکھے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والے مطلب مکہ کے باشندے، مکہ کے اندر رہنے والے لوگوں کے لیے بھی دو، والرکع السجود، اور نماز پڑھنے والے تینوں قسم کے لوگوں کے لیے بیت اللہ کو پاک رکھنا ہے، تاکہ کسی کے ذہن میں سوائے خدا کی عبادت کے اور کسی کا تصور ہی نہ جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے، اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے اللہ کے گھر کو پاک رکھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اللہ نے مقام کو، مرتبے کو، شان کو بلند کر دیا ہے کہ جب کبھی تذکرہ اللہ کے گھر بیت اللہ کا آتا ہے ساتھ حضرت ابراہیم کا ذکر بھی آتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ولا